نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں دو صورتیں قرآن مجید کی شامل ہیں اور یہ صورتیں قرآن پاک کی وجود کے اعتبار سے، ترتیب وجودی کے اعتبار سے آخری صورتیں ہیں۔ یوں تو ان دونوں صورتوں کا نزول بہت پہلے ہوا تھا۔ سورت نمبر 21 جو ہے وہ سورۃ الناس ہے، اور نزول کے اعتبار سے نمبر 20 میں جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ فلق ہے۔ گویا نزول کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں بہت پہلے نازل ہوئیں، لیکن وجود کے اعتبار سے جو رسول اللہ نے ترتیب رکھنے کی بیان فرمائی وہ ان دونوں صورتوں کو بالکل آخر میں رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 540 رکوعات ہیں اور 30 پارے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا مختصر سا ایک عددی تعارف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور اس کی لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کی ابتدا اور انتہا دونوں میں اللہ نے ایک ہی عنوان بیان فرمایا ہے۔ ابتدا میں بھی توحید بیان ہوئی، انتہا میں بھی توحید بیان ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ سورۃ الناس میں توحید نہیں ہے، تو میں سورۃ الناس مراد بھی نہیں لے رہا۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے، اور اس کے مضامین کے اعتبار سے انتہا سورہ اخلاص پہ ہوئی ہے۔ اب سورہ اخلاص کے بعد کی دو صورتوں کا کیا مقام ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے مضامین کی ابتدا فاتحہ سے، انتہا سورہ اخلاص پہ فرمائی، اور جب ابتدا اور انتہا ہو گئی مضامین کے اعتبار سے تو دو صورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور محافظ ان کے آخر میں بیان فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وحی ان کو آخر میں رکھا۔ تیسری بات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو صورتوں کا مقام، ان کی فضیلت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ پھر آپ نے سورہ فلق اور سورۃ الناس کو بیان فرمایا۔ صبح و شام جو شخص اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور ناس پڑھا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر قسم کے شر اور جادو سے محفوظ فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس سے پہلے معوذتین کی تلاوت فرماتے۔ پتہ چلا کہ ان دونوں صورتوں کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، شر اور فتنوں کے دفع کرنے کے لیے اور ان کو دور کرنے کے لیے، ان سے نجات پانے کے لیے۔ چوتھی بات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان دونوں صورتوں کا ایک پس منظر ہے، اور اس پس منظر کو سمجھنے سے پہلے ذرا تمہیدی کچھ باتیں سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے مشن اور آپ کے موقف کو ناکام کرنے کی کوشش میں مشرکین نے بڑی جدوجہد کی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے
اپنے اندازے کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد کا شکار کرنے کی بھی پوری کوشش کی۔ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ محبوب، یہ لوگ آپ پر اپنی نظریں گاڑ کر کے آپ کو دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ آپ کو کسی طرح کسی آدمی کی نظر کھا جائے اور ان کا مشن پورا ہو جائے، ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ گویا مکہ مکرمہ میں دیگر آزمائشوں اور تکالیف کے ساتھ ساتھ نظر بد کی تکلیف اور آزمائش سے بھی اہل حق کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن یہ کوشش پوری طرح ان کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ مکہ سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر 5 سال کے اس عرصے میں بدر، احد، خندق جس کو احزاب کہتے ہیں، یہ واقعات رونما ہوئے، یہ غزوات رونما ہوئے اور ان غزوات میں اللہ نے واضح طور پر رسول اللہ کو برتری نصیب فرمائی۔ پھر حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی۔ اس صلح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے جن معاہدات پر دستخط ہوئے، ان معاہدات کے نتیجے میں مشرکین سے مسلمانوں کو سکون مل گیا، کیونکہ اس کے اندر ایک معاہدے کی شک یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ مشرکین سے تو سکون مل گیا، لیکن مدینہ منورہ کے یہود، بنو نذیر، بنو قینقاع، ریشہ دوانیوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر جنگ لڑی اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ اتنے ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کی وجہ قرآن بیان کرتا ہے حسدا من عند انفسہم، حسد تھا، اس حسد کی بنیاد پہ یہ حضور کی مخالفت کرتے تھے۔ نتیجتاً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھرپور کوشش کی، زہر انہوں نے دیا، اپنی بستی میں ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے بلا کر کے آپ کے اوپر ایک چٹان گرانے کی کوشش کی، ایک دیوار کے نیچے آپ تشریف فرماتے دیوار گرانے کی کوشش کی۔ یہ ساری جدوجہدیں اور ساری کوششیں ان کی اس بات کے لیے تھی کہ وہ رسول اللہ کو نقصان پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ یعصمک من الناس، اللہ نے پہلے پیشن گوئی فرما دی تھی محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، نتیجتاً وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ظاہری طور پہ قتل وہ نہیں کر سکے، زہر بھی دیا، پتھر گرانے کی کوشش بھی کی، دیوار کے گرانے کی بھی کوشش کی، سب چیزوں میں ناکام ہونے کے بعد یہود نے ایک شخص کو، اب شاہ نزول کروائیے، بس مطلب میں نے سارا اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جسمانی نقصان دینے کے لیے یہود نے ایک شخص جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، اس کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ کہ یہ تھا ہی یہودی، دوسرا قول یہ کہ نہیں، یہودیت سے یہ اسلام کی طرف آ گیا تھا ظاہری طور پر، جس کو منافق کہتے ہیں۔ اب یہ منافق ہے یا یہودی ہے، دونوں صورتوں میں اس کو کچھ یہود نے آ کر کے پیشکش کی کہ ہم تمہیں کچھ دراہم دینار کچھ مال دیتے ہیں، آپ ایسا کرو کہ آپ جادو میں بڑے ماہر ہو، آپ محمد کریم پر جادو کرو، لیکن ایسا جادو کرنا کہ پتہ چلے کائنات کے لوگوں کو کہ ہم سامری کی اولاد میں سے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑے جادوگر وہ یہودی ہیں، دنیا میں سب سے بڑے اور سب سے خطرناک جادوگر کون ہے؟ یہود ہیں۔ یہود نے کوشش کی، لبید ابن عاصم کو قائل کیا، لبید ابن عاصم تیار ہو گیا۔ اب اس نے تیار ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، نر کھجور کی چھال لے کر کے اس نے اس کے اندر ایک رسی لی، ایک دھاگا لیا، اس دھاگے میں خود پڑھتا تھا اور اپنی بیٹیوں سے کہتا تھا کہ اس میں تم پھونک مار کر کے گر جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھیے کہ لبید نے ایک بچے کے ذریعے سے، چونکہ حضور علیہ السلام کے گھر میں آپ کی مجلس میں کچھ یہودی بچے آیا کرتے تھے اور آپ نے کبھی کسی کو روکا نہیں، آپ بلکہ ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک یہودی بچہ بیمار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ پہلے آیا کرتا تھا، آپ اس کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے، مشکات کی روایت ہے، آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار توحید
توحید فرمایا، یعنی اس کے والد کے سامنے کچھ سوالات کیے، ان کے جواب میں جب اس نے تسلی بخش جواب اپنی طرف سے نہ دیا تو اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ جب بیٹا مسلمان ہوا، بیماری کی حالت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کرام سے فرمایا اپنے بھائی کو اٹھاؤ، لے جاؤ اور اس بوڑھے کو یہاں سے نکال دو۔ اب یہ وارث نہیں ہے، اب ہم اس کے ولی ہیں، اب ہم اس کے وارث ہیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بچوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی تناظر میں ایک بچہ جس کو لبید ابن عاصم نے قائل کیا اور وہ بچہ رحمت دو عالم کے گھر میں حاضر ہوا، یہودی بچہ تھا، اس نے یہاں سے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال جو آپ نے کنگھی کر رکھی تھی وہ بال لیے، کنگھی کے کچھ دندانے لیے اور وہ لے جا کر کے لبید کو دے دیے۔ لبید نے ان سب کے اوپر اپنا منتر پڑھا، اپنے معاملات کیے اور نتیجتاً 11 گرہ لگا کر کے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے پھونکے مروائی، وہ بھی بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ اور پھر اس سب کو اس نے قریب ایک بئر زروان یا بئر ذی زروان دونوں نام آتے ہیں، وہاں پر بالکل یہ خالی کنواں تھا، ویران کنواں تھا، اس کنویں کے اندر پتھر پڑے ہوئے تھے، ان پتھر کی سروں کے نیچے اس نے وہ سارا اپنا منتر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن اپنی طبیعت میں بوجھ محسوس کرنے لگے۔ یہاں رک کر کے میں مسئلہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیا نبی پر جادو اثر کر سکتا ہے؟ جواب، نبی یا غیر نبی، یاد رکھیے جادو ایک بیماری ہے، جادو ایک بیماری ہے، جیسا کہ بخار ایک بیماری ہے، ظاہری طور پہ انسان گر جائے تو زخمی ہونا ایک بیماری ہے، ایسے ہی جادو بھی ایک بیماری ہے، گو کہ وہ ایک مصنوعی شکل ہوتی ہے لیکن ہوتی بیماری ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، یہ قرآن پاک اس کے لیے بھرا پڑا ہے انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں، تکالیف اور پریشانیوں سے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک اس انداز میں کرتا ہے کہ یخیل الیہ من سحر انہا تسعی اوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، اس اژدہے کو جسے خود لاٹھی کو پھینکا، اس اژدہے کو دیکھ کر کے آپ کے اوپر ایک گہرا اثر مرتب ہوا۔ اور یہاں پر موجود ہے کہ جب لوگوں نے رسیاں پھینکی، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، تو موسیٰ علیہ السلام ان رسیوں کو سپولے بنتا ہوا دیکھنے کے بعد اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے، گویا جادو کا اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا۔ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جو چیز قطعاً ممنوع ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دینی اعتبار سے اور پیدائشی اعتبار سے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ انبیاء کے دین میں کبھی نقص نہیں ہوتا، انبیاء کے عمل میں کبھی نقص نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے انبیاء کی پیدائش میں کبھی نقص نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں تو احد کے میدان میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ بھی تو ایک بیماری تھی، ظاہری طور پہ آزمائش تھی، تو آزمائش میں مبتلا ہونا نبوت کے خلاف نہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرا اثر ہوا، آپ کی طبیعت میں کافی بوجھ محسوس ہوا، اور یقین جانیے کہ جادو کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بڑا تنگ نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی امور کے لحاظ سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اپنے طبیعت میں بوجھ محسوس ہوا، لیکن دینی معاملات میں ایک لمحے بھی آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ نبی کے وجود میں اگر دینی اعتبار سے بوجھ محسوس ہو جائے یا کوئی نقص پیدا ہو جائے تو نبوت کا منصب بھی مشکوک ہو جاتا ہے، نبوت کی تعلیمات مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تمام تر تعلیمات آپ کی بالکل منوعاً درست ہیں، اور آپ نے اس پورے ایام میں آپ کے وجود میں جو بھی تبدیلی تھی اس تبدیلی کا اثر آپ کی نماز پر نہیں ہوا، آپ کی تعلیمات پر نہیں ہوا، آپ کی نصیحتوں پر نہیں ہوا، آپ کی تدریس پر نہیں ہوا، آپ کے مشاغل دینیہ پر نہیں ہوا۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اسی حالت میں رہے، صحابہ کرام بھی پریشان تھے، ازواج مطہرات خصوصی طور پہ پریشان تھی، ظاہر گھر کے معاملات انہی کے ساتھ تھے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی باہر
درس و تدریس کے معاملات فرمایا کرتے تھے، بعض نصیحت کے معاملات، بس نماز پڑھائی، کچھ مختصر سی اگر کسی نے کوئی بات کر دی، ورنہ زیادہ ٹائم آپ اپنے گھر میں دیتے تھے. لیکن گھر میں بھی بات چیت کرنے میں آپ کو میں نے عرض کیا کہ وہ دنیاوی معاملات تھے، وہاں پر بات چیت زیادہ نہیں کرتے تھے، وقت تو زیادہ دیتے تھے لیکن بات چیت زیادہ نہیں کرتے تھے. کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری طبیعت میں جو انقباض تھا، جو بوجھ تھا، اللہ نے اس کے ہلکا کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے. پھر آپ نے وہ واقعہ بیان فرمایا. واقعہ کیا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ صرف سچا نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے. صرف سچا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہی. نبی کو جو اشارہ ہو جائے اس اشارے پر عمل کرنا نبی کے لیے لازم ہوتا ہے. اب رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک سرہانے ایک یا پاؤں کی طرف بیٹھا اور آپس میں دونوں گفتگو کرنے لگے. ایک نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا کہ ان کو جادو کا اثر ہو گیا. پہلے نے پوچھا کس نے کیا؟ کہا لبید ابن عاصم نے. جادو کے جو مطلب وہ جو چیزیں ہیں جادو والی وہ کہاں رکھی ہیں؟ جواب دیا ذی زربان یا بئر زربان میں، اور پتھر کے نیچے، سیل کے نیچے، اور اس میں 11 گرہ ہیں. ساری تفصیل بیان کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ساری تفصیل اللہ نے خواب میں بیان فرما دی. پھر آپ نے کچھ صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں پر گئے. ویران کنواں تھا، لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. ویران کنویں میں آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ایک صحابی کو حکم جاری فرمایا کنویں کے اندر اترو، اور اس نے کنویں کے اندر اتر کر کے پتھر کی سل جب ہٹائی تو واقعی نیچے کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی. آپ نے اس کو اٹھوایا، باہر منگوانے کے بعد اس کو کھولا تو اس میں دیکھا تو واقعی وہ سارا مواد موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لے کر آئے اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین اتنی دیر میں تشریف لے آئے اور یہ دونوں صورتیں انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے پڑھی. لیکن پڑھی اس انداز سے کہ ایک آیت پڑھی تو کہا کہ ایک گرہ کھول دیجیے، دوسری آیت پڑھی تو دوسری گرہ کھول دیجیے، تیسری پڑھی تو تیسری گرہ. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین وہ آیات پڑھتے گئے اور آپ وہ گرہ کھولتے گئے. جب آپ کی طرف سے وہ ساری گرہ جب کھول دی گئی تو اس وقت کی جو کیفیت ہے، اس وقت کی جو حالت ہے، اس کو حدیث میں یوں لکھا گیا ہے کما انشتا من عقال، جیسا کہ کسی آدمی کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہو، رسیوں سے باندھا ہو اور اس کو آزاد کر دیا جائے، کھول دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو گیا تھا. یعنی یہ آپ کی طبیعت ہو گئی تھی. اب آپ کی طبیعت میں حشاش کیفیت پیدا ہو گئی. تو یہ صورتیں ہیں، ان کا پس منظر آپ کے سامنے آیا. اب ان صورتوں کے متعلق جو ترجمہ اور تفسیر مختصر سی ہے عرض کرتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق. ترجمہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ 2 صورتیں ہیں، 11 آیات ہیں. ان میں سے پہلی صورت وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے اور جن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، جن چیزوں سے پناہ لینی چاہیے وہ چیزیں 4 بیان فرمائی ہیں. دوسری سورہ مبارکہ میں 3 اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں اور جن چیزوں سے پناہ لینی چاہیے وہ ایک ہی بیان فرمائی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھیے کہ پہلی سورہ مبارکہ میں اللہ نے جان کی حفاظت کے لیے تدبیر بیان فرمائی ہے. جان کی حفاظت یعنی انسان اپنی جان کی حفاظت کرے اس کے لیے تدابیر بیان فرمائی ہے. اور دوسرے سورہ مبارکہ میں ایمان کی حفاظت کی تدبیر بیان فرمائی ہے. تو اس لحاظ سے یہ دونوں صورتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ جان اور ایمان 2 ہی چیزیں جو انسان کے ساتھ بہت قیمتی چیزیں. مال تو آنے جانے والی چیز ہے، مال تو آنے جانے والی چیز ہے. دیگر نعمتیں ان کو اپنی طرف ایک طرف رکھا گیا. صرف 2 نعمتوں پر یہاں پر انحصار کیا گیا اور دونوں نعمتوں کی حفاظت کی بات کی گئی. جان کی حفاظت بھی ہو، ایمان کی حفاظت بھی. اب جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی. کیا فرمائی؟ قل اعوذ برب الفلق. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں. کس کی؟ برب الفلق. فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو. معنی یہ رات کی تاریکی جب ختم ہوتی ہے تو اسے صبح کا اجالا پھاڑ دیتا ہے. قل اعوذ برب الفلق کا معنی یہ ہوگا کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی.
یہاں صبح کے رب کی بات کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ بنیادی طور پہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، خیر ہی خیر. یہ انسان ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس خیر کو شر میں تبدیل کرواتے ہیں، ورنہ اللہ کے فیصلے کس کے کیا ہوتے ہیں؟ خیر کے ہوتے ہیں. اگلی بات من شر ما خلق. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ مخلوق کی فطرت میں اللہ نے شر رکھا ہے. خالق کی سنت شر نہیں ہے. بات سمجھے گا، خالق کی سنت، رب کی سنت شر نہیں ہے. شر اس نے پیدا ضرور کیا لیکن وہ شر انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں ظاہر کرتا ہے. اور مخلوق مقصد کوئی نہیں، دشمنی کوئی نہیں، لیکن طبیعت میں شر ہوتا ہے. کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی فطرت میں ہی شر ہی ہے، شر کے سوا کچھ نہیں. مثلا سانپ ہے، آپ کے ساتھ میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں، کوئی ہمارا لینا دینا نہیں، برات کا جھگڑا نہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، نہ مذہبی نہ سیاسی نہ دنیاوی، کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جہاں کسی انسان کو دیکھے گا ڈس مارے گا، ڈنگ مارے گا، بچھو ہے ڈنگ مارے گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ کو بچھو نے ڈنگ مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ ولا غیرہ، نہ نبی کے علاوہ کسی کو چھوڑتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے. اس کی عجیب سی فطرت ہے. مقصد یہ اس کا کیا ہے؟ ڈنگ کو تکلیف پہنچانا. اور وہ بھی تو ڈنگ مارنے والے تھا نا جس نے غار ثور میں کیا دشمنی تھی اس کو حضرت ابوبکر صدیق سے. فطرت ہے نا جی، فطرت ہے. ایک ہی سوراخ حضرت ابوبکر صدیق جو رہ گیا تھا اس میں یہ رکھ دی، وہی سے آگے ڈنگ مار دیا. اللہ اکبر. تو یہ مخلوق کی فطرت ہے کہ اس کے اندر شر اللہ نے ودیت کر رکھا ہے. بعض مخلوق ایسی ہے کہ جن کا کام ہی شر پہنچاتا ہے. کیا کہا گیا؟ محبوب آپ کہیے کہ مجھے صبح کے رب کی پناہ کی طلب ہے، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اور من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. جب مخلوق کے شر سے پناہ کی بات کر لی گئی تو آپ کا ارد گرد سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. جان کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، جان کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کا شر بہت زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پہلی بات جس سے آپ نے جس چیز سے پناہ مانگنی ہے، جس چیز سے آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ مخلوق کا شر. دوسری بات وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. معلوم یہ ہوا کہ پہلی آیت میں زمینی جو مخلوق ہے اس کے شر کی بات ہو رہی ہے. دوسری آیت میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے، رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے. یعنی یہ جو تاریکی ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ رات کے وقت میں عمومی طور پر جرائم، فسادات، فتنے، ڈکیتیاں، رازنیاں، بدکاریاں، ہاں جتنے بھی جرائم ہیں عمومی طور پر وہ کب ہوتے ہیں؟ رات کے وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سمجھ لیجیے، جادوگر اپنے جادو کے عمل کو رات کے وقت کرتے ہیں. جتنے بھی برے لوگ ہیں وہ اپنی برائی کا اظہار رات کے وقت کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. آپ اس شر سے بھی پناہ مانگیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. گرہ لگانے والی ان کی شر سے پناہ مانگیے. دیکھیے یہاں پر اگر گرہ لگانے والیوں سے مراد لبید ابن عاصم کی بیٹیاں ہی ہوں تو تب بھی درست ہے، اور اگر اس کو مطلق رکھا جائے تو تب بھی درست ہے. یہ بات ذہن رکھیے گا. قرآن پاک کے کسی بھی حصے کا، چاہے وہ آیت ہو، چاہے وہ صورت ہو، چاہے وہ کوئی اور حصہ ہو، یاد رکھیے ان میں سے کسی حصے کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیات صرف اسی حصے کے ساتھ مختص ہیں. یہ واقعہ تھا، اس واقعے کے ساتھ یہ آیات ہیں، اس کے بعد ان آیات کا کوئی مقصد نہیں. قیامت تک کے لیے قرآن کیا ہے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
صورت وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ 5ویں آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور آپ کہیے کہ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کے حال میں آ جائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ حسد انسانی تاریخ میں رونما ہونے والا پہلا برا ہے۔ حسد انسان کے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیاں آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور حسد کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کی نفرت دل میں پالتا ہے، پھر انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتا ہے، چاہے وہ جادو کے ذریعے سے، چاہے زہر کے ذریعے سے، چاہے گولی کے ذریعے سے، چاہے کسی بھی طریقے سے۔ کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں ہر حربہ استعمال کر چکا، اس کو نقصان کوئی نہیں ہوا، تو پھر وہ جان لینے کے در پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا محبوب آپ کہیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری سورہ مبارکہ سورۃ الناس ہے، فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات اپنے بیان فرمائی، بڑی مختصر بات ہے۔ ایک وہ لوگوں کا رب ہے، دوسرا ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، تیسرا الہ الناس وہ لوگوں کا معبود ہے۔ یہ 3 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا محبوب لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات اتار دیجیے کہ رب لوگوں کا اللہ ہے، بادشاہ لوگوں کا اللہ ہے، معبود لوگوں کا اللہ ہے۔ جب یہ 3 تصور کسی بھی انسان کے دل اور دماغ پہ سرایت کر جائیں تو شیطان اس میں حملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان نے کہا تھا میں سب کو ورگلاؤں گا، لیکن اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے انہیں ورگلا نہیں سکوں گا۔ اور مخلص بندے کون ہیں؟ وہ ہیں جو اپنے مالک کو اپنا رب سمجھتے ہیں، رب پرورش دینے والا، تربیت کرنے والا۔ جب تربیت کرنے والا ہی اللہ کو سمجھ لیا تو سب کچھ کیا ہو گیا؟ سب چیزوں سے کنارہ کش ہو گیا، حنفاء للہ بن گیا۔ اور اسی طریقے سے ملک الناس بادشاہ جب اس کو سمجھ لیا تو دنیا کی ہر طاقت اس کے سامنے کمزور اور ہیچ بن گئی۔ اور ملک الناس الہ الناس جب اللہ کو اس نے معبود سمجھ لیا، معبود سمجھنے کے بعد تو پھر کسی اور کے سامنے جھک سکتا ہی نہیں، کسی اور کے حکم کو اپنے لیے بنیاد بنا سکتا ہی نہیں۔ وہ حکم مانے گا تو اللہ کا اور اتباع کرے گا تو رسول کی۔ من شر الوسواس الخناس، یہ آخری بات ہے، وہ بات کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ محبوب 3 صفات رب کی ذہن میں آ جائیں، اس کے بعد پناہ مانگیے کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے سے۔ اب خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں۔ رمضان قریب آتے ہی وسواس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خناس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تراویح کب رسول نے پوری پڑھی ہے، کب یہ ہوا ہے، کب وہ ہوا ہے۔ اور یہ روزہ کی عبادت ہے، کر لو تو کر لو، نہ کرو تو نہ کرو۔ زکات دیکھیں جی، آپ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج، وہ جی حج کی کیا ضرورت ہے؟ حج ایک اجتماع ہے، وہ اجتماع آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے فتنے اور اس قسم کی چیزیں مسلمانوں کے اندر سرایت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی ہے وسوسے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ ایمان کی حفاظت کا درس دیتی ہے۔ یہ جو مختلف قسم کی آزمائشیں اور فتنے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت میری بھی اور آپ کے بھی جان کی، مال کی، عزت کی، ناموس کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب